بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درویش اور بادشاہ کی دعوت۔ دوستوں، وقت پہلے کی بات ہے، ایک بڑے سلطنت کا بادشاہ تھا جو اپنی طاقت اور دولت پر بہت گھمنڈ کرتا تھا۔ اس کے دربار میں سینکڑوں وزیر، صلاحکار اور غلام موجود رہتے تھے، مگر ایک بات تھی جو اسے چین سے جینے نہیں دیتی تھی۔ اس کے شہر کے باہر ایک بوڑھا درویش رہتا تھا جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا، سادہ کھاتا، فقیری پہنتا اور لوگوں کو نصیحت دیتا۔ لوگوں میں اس درویش کی اتنی عزت تھی کہ کئی بار بادشاہ کے حکم کو لوگ نظر انداز کر دیتے، مگر درویش کی بات کو سر جھکا کر مانتے۔ یہ بات بادشاہ کے نفس کو لگتی تھی۔ اس نے سوچا، کیوں نہ اس درویش کو اپنی دعوت میں بلا کر دکھا دوں کہ اصلی طاقت کس کے پاس ہے۔ اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا اور کہا، اس درویش کو بلاؤ، کہو کہ بادشاہ نے اپنے محل میں خاص دعوت رکھی ہے اس کے لیے۔ جب بادشاہ کے سپاہی درویش کے پاس پہنچے تو وہ نماز پڑھنے میں مگن تھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا، حضور سلام، ہمارا بادشاہ آپ کو اپنی شاہی دعوت میں بلا رہا ہے، بہت بڑی محفل سجی ہے صرف آپ کے لیے۔ درویش نے ان کی طرف دیکھا، مسکرایا اور ایک پتھر کی سل پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، کہو اپنے بادشاہ سے کہ میں ہر روز اس دروازے پر سوال کرتا ہوں جہاں وہ بھی کرتا ہے، پھر میں کیوں کسی ایسے کے در پر جاؤں جو خود مانگنے والا ہے۔ سپاہی حیران ہوئے مگر ادب سے لوٹے اور بادشاہ کو بات بتائی۔ بادشاہ کو غصہ تو آیا مگر دل ہی دل میں درویش کی بات اسے چبھ گئی۔ اس نے پھر سے سپاہی بھیجے، اس بار سونے کی اشرفیاں، ریشمی کپڑے اور خاص گھوڑا لے کر۔ جب یہ سب درویش کے سامنے پیش کیا گیا تو درویش نے صرف ایک بات کہی، کیا اللہ کی رحمت سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا ہے؟ جس نے مجھے بنایا وہ میرا روزی رزق دینے والا ہے، تمہارے ان جریوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، کچھ درویش کے فقیرانہ جواب سے متاثر ہوئے، کچھ نے کہا بادشاہ کی توہین کر رہا ہے، مگر درویش نے سر جھکایا اور کہا، میں نہ کسی کی عزت کم کرنا چاہتا ہوں نہ توہین، مگر جس انسان کا یقین صرف اللہ پر ہوتا ہے وہ دنیاوی طاقتوں کے آگے نہیں جھکتا۔ بادشاہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصلی شان سروں کو جھکانے سے نہیں، دلوں کو جیتنے سے ملتی ہے۔ اسی دن سے لوگ اور بھی زیادہ درویش کی باتوں کو ماننے لگے۔ بادشاہ نے اپنے محل سے اسے دیکھنے کی کوشش کی اور دیکھا کہ وہ درویش جو مٹی کے کپڑے پہنتا ہے ہزاروں دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ اس کی ایک دعا لوگوں کی زندگی بدل دیتی ہے، اس کی ایک بات لوگوں کو گناہ سے توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ آخرکار ایک دن بادشاہ خود چپکے سے درویش کے پاس گیا، بنا تخت، بنا تاج، صرف ایک سادہ لباس میں۔ اس نے کہا، اے درویش، تو کون سا خزانہ رکھتا ہے کہ لوگ تجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، میں وہ خزانہ رکھتا ہوں جو تجھے تیرے محل میں بھی نہیں ملا، اللہ پر یقین، سادگی اور محبت۔ جس دن تجھے دنیا کی چیزوں سے محبت کم اور اللہ سے محبت زیادہ ہو جائے گی، اس دن تجھے بھی سکون مل جائے گا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے اپنے جیسا بنا لو۔ درویش نے کہا، اپنے دل کو صاف کر لو، دنیا سے محبت کم کر لو اور لوگوں کی خدمت شروع کر دو۔ فقیری راج سے بڑا ہوتا ہے، مگر اس کے لیے تخت نہیں، صبر چاہیے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنی زندگی کا طریقہ بدل دیا۔ اس نے ظلم چھوڑ دیا، لوگوں سے پیار کیا اور اپنے محل کا ایک حصہ غریبوں کے لیے کھول دیا۔ سب کا جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی انسانوں کے آگے نہیں جھکتا۔ تخت اور تاج وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں، مگر اللہ پر بھروسہ، انصاف اور سچائی کی خوشبو ہمیشہ دلوں میں بس جاتی ہے۔